بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام کر دیے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1146، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام قرار دے دیے ہیں جو ولادت یعنی نسب سے حرام ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1147، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے رضائی چچا آئے، وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ وہ تیرے چچا ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں، تو آپ نے فرمایا، تیرے چچا ہیں، وہ تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1148، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کے پاس 2 لونڈیاں ہوں، ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا ہے اور دوسری نے ایک لڑکے کو، تو کیا اس لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، اس لیے کہ لقاح ایک ہی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1149، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار یا 2 بار چھاتی سے دودھ چوس لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1150، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک کالی کلوٹی عورت نے ہمارے پاس آ کر کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں سے شادی کی ہے، اب ایک